अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 न्यूज़ स्पेशल और मैं हूं उमर खताब भट्टू। मश्क़ वुस्ता पर अपने तसल्लुत का ख्वाब देखने वाला इसराइल जंगी महाज पर 2 हफ्ते भी न टिक पाया। हाइपरसोनिक और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की यलगार से तंग सिहोनी क़यादत जंगबंदी के लिए हज़ारों मील दूर अमेरिका के पांव पड़ गई। सीज़ फायर के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैदान में उतरना पड़ा। ट्रंप सरकार ने इसराइल को रेस्क्यू करने के लिए कतर की क़यादत को जिम्मेदारी सौंपी कि वो ईरान को जंगबंदी पर राजी करे। सिर्फ 12 दिन में आखिर ऐसा क्या हो गया? जदीद तरीन दिफाई सिस्टम के होते हुए इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार निसार हुसैन साहब ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर 7 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जावेद गफारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। कर्नल साहब, सबसे पहले आपकी जाने बढ़ेंगे। ईरान को खत्म करने के दावे करने वाला इसराइल एकदम बैक फुट पर कैसे चला गया आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अगर आपको याद हो 12 दिन पहले जब रात के तारीकी में इसराइल जिस तरीके से हमला आवर हुआ और नेचुरली फिजा से भी साथ उनके मिजाइल से फिर और ऑन ग्राउंड जिस तरह उन्होंने टारगेट किया, बिकॉज वहाँ उनके अपने लॉयल बैठे हुए थे इंडियंस की शक्ल के अंदर, मोसाद के एजेंट थे और सर्टली बहुत सारे लोग थे जिन पे अब लोग कहते हैं कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से भी था। और उन्होंने जिस तरीके से ईरान की हायर हराकी को, मिलिट्री थी, सिविलियंस थे और उसी के साथ फिर जो साइंटिस्ट थे और टॉप क्लास साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, उन सबको जिस तरीके से निशाना बनाया, तो आप कह सकते हैं कि शायद सारी दुनिया बिल्कुल गुंग हो गई थी कि जी दिस इज व्हाट वी यूज टू कंसीडर कि ईरान सारे का सारा ये है। और अगले आलमोस्ट कोई 8 से 10 घंटे 12 घंटे का जो पीरियड था उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये तो अभी के तभी तक टाइम गुजरता है और आप देख लेंगे कि ईरान इसके अंदर शिकस्त खा जाएगा और फिर जो जिस तरीके से इसराइल कहेगा उस तरीके से चीजों को उसको एक्सेप्ट करके जंगबंदी पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखें जिस तरीके से फिर ईरान ने बाउंस बैक किया, उनकी सेकंड टीयर लीडरशिप उनके रहबर के अंडर कमांड जिस तरीके से सुप्रीम लीडर उनके हैं आयतुल्लाह खamenei, और उन्होंने जिस तरीके से लेके चले अपने मिसाइल सिस्टम को, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को और फिर ओवरऑल ड्रोन्स को, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसराइल को टारगेट किया, इसराइल यरूशलेम तल अवीव, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ये सारी चीजें आपको ये नजर आएंगी वहां पर। और इस तरीके की, क्योंकि इससे पहले आपने ऑलमोस्ट को 70 सालों से यही देखा कि वो मुसलमानों पे जो है वो हमलावर होता है इजराइल, और गोला बारूद और बाकी सारा कुछ और हर तरफ। और उसने एक कर्नल साहब, आपकी नजर में वो इसराइल जो फलस्तीनियों पर जो है वो कई दिहाइयों से वहां पर जुल्म सितम ढा रहा था और वो उस भूल में था, और जवाबन जब उसने वार किया, जब हमला किया ईरान पर, तो ईरान ने उनको सरप्राइज कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, आई एग्री, और ऐसा ही है। और फिर इसके बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि ईरान ने फिर इसराइल को संभलने का मौका नहीं दिया। जिस तरह उसने ताबड़तोड़ मिसाइलों की जो लहर है ओवरऑल, जिस तरह उसने अपने हदफ को पहुंचा, उनका जो सिस्टम था एयर डिफेंस का, उसको जिस तरीके से उन्होंने, आप समझते हैं कि डिसीव किया और ओवरऑल इनइफेक्टिव करके उन्होंने गए हैं अपने टारगेट के ऊपर, चाहे उनका बिन गुरियान एयरपोर्ट था, चाहे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, चाहे उनके एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बिजली घर थे, फिर ओवरऑल उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, मोसाद की आप बात करते हैं, दे वर एबल टू रजिस्टर ईच एंड एवरी टारगेट, और everybody in the world was in a way in a shocking and ये सारे का सारा क्या होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब तो हैरान कर दिया दुनिया को। आपकी नजर में लूजर कौन है और विनर कौन है, क्योंकि टॉप क़यादत को टारगेट किया गया इसराइल की तरफ से? देखिए, एक तो ये है कि अगर हम ये कहें डैमेज तो हर तरफ हुआ है, ईरान का भी बहुत डैमेज हुआ, उनका जो ओवरऑल आप कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम था एटॉमिक का इस तरीके से, तो वो तो अब कई सारे लिहाज से पीछे चला गया। एक दो टारगेट उन्होंने अचीव किया, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसराइल का तो उससे ज्यादा एक लिहाज से नुकसान हुआ है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसका एक तस्वर था उसके बारे में कि ये इसराइल इज इनविंसिबल,
कि ये इसको तो कोई छेड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी कुव्वत है, वो सारी की सारी फारग होगी। सो मच सो इवन यूएसए की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक लिहाज से हुर्फ आया है कि भाई मतलब कि ये अब मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इस सदी के अंदर स्पेशली आफ्टर 2020 के बाद ओवरऑल अगर बैटल सिनेरियोज की बात करते हैं तो टोटल टैक्टिक्स मैं समझता हूँ कि तब्दील हो गई है। अब अगर आप कहें कि नहीं फुट सोल्जर्स की अगर आप बात करें या ओवरऑल किसी और की बात करें तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत आगे तक जा चुकी हैं। अब आप सूरत-ए-हाल तब्दील हो चुकी है। कर्नल साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, अभी मैं जावेद गफारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। गफारी साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, कतरी और अमरीकी क़यादत की सालसी में ये जंग बंदी हुई, कितने अरसे चल सकेगी आपकी नजर में? जंग बंदी तो आपको मैंने कल ही बता दिया था कि ये जरूरी है, ये होना है और होकर रहेगा, लेकिन ये पहले अटैक पर ही पहली जवाबी कार्रवाई, बाकायदा जो जवाबी कार्रवाई कह लें कि अमेरिका को दी गई, उस पर ही ये फैसला कर लिया गया। तो ये समझ लें कि उन्होंने एक अपनी बचाई है, जो उनकी एक तरह से साख बिल्कुल दाव पे लग चुकी थी, उसको बचाने के लिए। और हमेशा यही स्ट्रेटेजी देखी गई थी। पाक भारत जब जंग हो रही थी उस वक्त बहुत बड़े बड़े बयानात सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनको पता चल गया कि अब इधर से पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है, और उसने बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई को देखते हुए फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए थे और बड़े समझदार बच्चा बन के उन्होंने यह स्टेटमेंट जारी कर दी कि जी हमने तो सुलह करवा दी है। अब भी यही हुआ कि जब अपनी साख जो है वो तबाह होने लगी थी, तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर अच्छा बच्चा होने का सबूत दिया। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पर ईरान के मैटर्स पर जो जमीनी मामला है उस पर निसार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मेरी गुजारिश होगी कि आप निसार हुसैन साहब को पहले लें और उनसे ये जानें कि ये इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि निसार हुसैन साहब ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं और वहां पर विजिट भी कर चुके हैं। इसलिए निसार हुसैन साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस वक्त टाइम निकाला। तो वट्टू साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप निसार हुसैन साहब की तरफ जाएं, वो आपको इससे बेहतर कोई जवाब देंगे कि इस मामले का दरअसल जो कह लें कि क्या है सारा मामला जो है वो कैसे निपटा और ये कैसे देखते हैं। ठीक है गफारी साहब। निसार हुसैन साहब, सर बताइएगा, आपकी नजर में कतरी और अमरीकी जो क़यादत है उनके मुताबिक जो है वो सालसी में जंग बंदी हुई, और कितने अरसे ये चल सकेगी, आपको किस तरह नजर आ रहा है? और जंग बंदी के ऐलान के बाद जब रात को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है, उसके बाद से भी दोनों तरफ से जो है वो हमले किए गए हैं। और थोड़ी देर पहले भी बयान आया है ट्रंप की तरफ से कि मैं इसराइल से नाराज हूं और इसराइल ने मुझे नाराज किया है और दोनों फ्रीकैन को संजीदा होना चाहिए। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? उमर, बड़ी एक क्लियर बात है, मैं आपको बताऊं कि जब जंग शुरू हुई है तो उस वक्त इसराइल का ख्याल था कि वो 15 दिन, आपको याद होगा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं सिर्फ 15 दिन में इंशाल्लाह ये जंग जो है वो उसका ख्याल था कि खत्म हो जाएगी, और उन्होंने इसी तरह वो ताबड़तोड़ जो है जंगी फाइटर्स के जरिए जो हमला किया, फजाई हमले, उससे उसका ख्याल था कि शायद खत्म हो जाएगा ईरान जो है। और ईरान के साथ ये भी हुआ कि उनकी फौजी क़यादत को, आपको पता है, तमाम कमांड जो है वो उसको खत्म कर दिया गया जी। अब सूरत-ए-हाल जब अमेरिका की आपने बात की, अब चूंकि आपका क्वेश्चन जो है मैं उससे पहले बात करूंगा कि ये सालसी कब तक चलेगी। ये सालसी नहीं है, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि थोपा गया है। चूंकि कहते हैं ना फेस सेविंग करनी है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने तो अभी अपनी फेस सेविंग की है। अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, जनाब ये तो शायद मिली भगत का नतीजा था, फला था। लेकिन आप एक बात सोचें कि कितने दिन का जो है वो इसराइल के पास असला मौजूद था जी। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन के बाद, यानी तीसरे दिन, इसराइल की जो हिम्मत है वो जवाब दे रही थी, वो हाँपने लगा था। ऐसे लगता था कि जैसे 100 मीटर वाली रेस में है और उसका स्टेमिना जो है वो खत्म हो रहा है जी। और दूसरी तरफ हम अगर ईरान को देखते हैं तो ईरान की जो सूरत हाल थी वो हमें ये नजर आती है कि उनके पास अगरचे फजाई कुव्वत नहीं थी जी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने 30 साल पाबंदियों के दौर में जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, वो दुनिया में एक मिसाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। तो इस वजह से एक तो ये हुआ कि जब दूसरे दिन ही वो क़यादत खत्म पहले दिन कर दी उस अटैक के बाद, तो उनका ख्याल था कि भाई ईरान खत्म हो गया और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 18 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर क़यादत जो है वो दोबारा सामने आ गई और उसने
بھرپور انداز میں جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی میزائل کے ساتھ اسرائیل کو حملہ کیا اور پھر اچھا نثار حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے جو ہے ٹرمپ کی طرف سے بیانات بھی آئے امریکہ کی طرف سے کہ ایران کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، حملہ کریں گے، اور جب قطر میں ان کی بیسس پر امریکہ کی بیسس پر جو ہے وہ ایران نے حملہ کیا، اس کے بعد سے ایسا کیا ہو گیا کہ جو ٹرمپ ہے وہ سیز فائر کی طرف آ گیا؟ دیکھیں حملہ ایک سپر پاور ہے جو آپ کو سمجھتا ہے کہ میری دنیا میں میرا کوئی مقابلہ نہیں، ایک گمنڈ تھا، اور وہ گمنڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا نا، وہ کہنا ہے گمنڈی بچہ، گمنڈ ختم ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کا خیال تھا، عوام کا خیال تھا، دنیا کا خیال تھا، عالمی سطح پہ یہ ایک سوچ تھی کہ ایران کس طرح جو ہے وہ ایران کا امریکہ کا مقابلہ کرے گا، اور اس نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو قطر کے اندر ان کا اسٹیشن ہے وہاں، اور اس کے بعد جو عراق میں ہے وہاں پہ اس نے براہ راست ان اڈوں پہ حملہ کیا جو اس بات کا نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران کا تن گھبرایا نہیں ہے، اور وہ بالکل تیار تھا کہ ہم امریکہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب امریکہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کس طرح جنگ میں کودے گا، یہ بتائیں گے، اس کے لیے تو اپنی فیس سیونگ چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو سیف کرے، اس لیے بچنا چاہتا تھا کہ اگر سمندری رستہ جو ہے وہ ایران بند کر دیتا ہے اور دنیا کے اندر معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، ٹریڈ پہ بڑا اثر پڑے گا، تیل کی قیمتیں جو ہیں آج کم ہوئی ہیں، یہ آج آپ سوچیں کہ یہ $150 تک جانے کا امکان تھا، تو اس وجہ سے اس کو یہ سوچنا تھا کہ جو اس نے افغانستان میں کھویا، جو اس نے عراق میں کھویا، کیا وہ اب یہاں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی اکنامکس کو، اپنی معاشی پوزیشن کو جو ہے وہ بچا سکے؟ اپنی معاشی صورتحال کے پیش نظر اس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تیسری جنگ میں نہیں کود سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا، اس نے اٹیک کیا، اور اٹیک بھی اس نے، دیکھیں اس جنگ کے اندر اگر اس نے ایران کی جو نیوکلیئرز جو تنصیبات تھی، جوہری تنصیبات، ان پر حملہ کیا لیکن نقصان نہیں کر سکا، اس سے پہلے ہی وہ جو جوہری ساز و سامان تھا، اثاثے تھے، وہاں سے منتقل کیے جا چکے تھے۔ تو اس نے اپنی پیس سیونگ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے شاید، اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں صرف نیوکلر جو ان کی صلاحیت ہے اس کو تباہ کروں گا، ایران کی بات نہیں کرتا تھا، وہ اسرائیل کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے اس نے وہ ایک نپی تلے وہ حملہ کیا، اور اس کے بارے میں بھی ایران جو ہے وہ اس کو 3 مہینے پہلے اس بات کی خبر ہوتی ہے۔ نثار حسین صاحب ابھی آپ نے جوہری صلاحیت کے حوالے سے بات کی، تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ کا جو ہے بیان سامنے آیا ہے کہ جو ایران ہے وہ مزید جو ہے وہ جوہری جو ہے ہتھیار ہے یا طاقت ہے اس پر مزید جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تک کہ 2018 میں امریکہ نے وہ جو معاہدہ تھا اس حوالے سے نیوکلر اس کو واس کرنے کا کہ شاید وہ ایٹامک جو ہے بم بنائے گا یا کچھ نیوکلر ٹیکنالوجی کو آگے بڑھائے گا، لیکن ایران نے بار بار کہا کہ وہ سول نیوکلر کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس کا حق ہے جی۔ اور اب تو جو آپ نے بات کہی ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ اب ایران پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بالکل ناکام ہو گیا ہے اس بات پہ کہ وہ تو اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکا کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسرائیل کے اندر ایٹم بم موجود ہے اور اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایران جو ہے اگر وہ اپنی ٹیکنالوجی کو سول نیوکلر کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے سول ضروریات کے لیے کر رہا ہے، بجلی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اب تو اس پہ وہ جو ایک بین الاقوامی عالمی قانون کی پابندی تھی، میرا خیال ہے اب ایران پہ وہ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کی نظر میں جو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح سے جو ہے اسرائیل پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر ایران پر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے سر جاوید غفاری صاحب سے، دوبارہ میں سوال کروں گا۔ سر، کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے نتائج حاصل کر پایا ہے، یہ جنگ ہوئی ہے، یا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے؟ آپ اس طرح کہیں کہ اب اس وقت اسرائیل کو بھی اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے اور امریکہ کو بھی اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ اگر ہم کسی بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ ایران نے کھل کے بتا دیا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے اس سے دشمن کا سامنا نہیں ہے، آپ کا ایک بہادر اور دبنگ اس سے ملک سے آپ کا سامنا ہے، جس کی آپ نے پہلی صف میں تو قیادت کو شہید کر دیا، لیکن کیا آپ کو اس
اندازہ تھا کہ آگے کیا ہوگا. یہ آپ نے سبق نہیں پڑھا تھا, آپ نے صرف پہلا پیج پڑھا تھا اپنی بک کا, کہ جس کے اندر آپ پہلا جو مین قیادت ہے اس کو آپ شہید کر دیں گے, اور اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ آپ پورا ایران آپ کے قبضے میں آ گئے. ایران نے کھل کے بتایا کہ نہیں بچہ نہیں, ابھی آپ نے پہلا پیج جو ہے وہی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ آبنائے ہرموز جو ہے اس کو بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی ایران کی طرف سے, اور جس کی وجہ سے تقریباً 20% جو ہے وہ تیل کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, کیا اس وجہ سے کوئی یہ نتیجتاً یہ سیز فائر ہوا ہے کہ دشمن کو جنگ بندی کی طرف آنا پڑا, یا کچھ اور وجہ تھی؟ غفاری صاحب. بالکل جنگ بندی جو ہے وہ ضروری ہو گیا تھا. کل یہ ہم جب بات کر رہے تھے تو ہم یہی بات وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ضروری ہے, یہ ختم ہونا ہے. یہ چیپٹر کون کلوز کرتا ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن یہ اب ہمیشہ رہنے والا معاملہ نہیں ہے. نہ ہی وہ اتنا طویل کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کی اتنی وہ کہہ لیں کہ جرت ہے کہ وہ اس کو طویل کر سکیں, نہ ہی امریکہ کی اور نہ ہی اسرائیل کی, کیونکہ ایران کی تیاری تو آج سے نہیں ہے, اور ایران اگلے 3.5 سال کے ساتھ 3.5 سال کے لیے تیار ہے. ایران نے تو بتا دیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے تیار ہیں, ہمیشہ لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے. کتنی دفعہ کوشش کی اسرائیل نے پہلے بھی اور اب بھی, اور امریکہ نے کتنا آگے بڑھ چڑھ کر بیانات دیے. وہ بیانوں میں تو خیر شاید جیت رہا تھا, لیکن اور دنیا کو دکھا رہا تھا کہ جی ہم تو ایران پر ابھی ہو سکتا ہے اگلا جو اجلاس ہو وہ ہم اگلی جو سپیچ ہو ہم جا کے ایران میں ہی کریں, لیکن ایسا نہیں ممکن ہوا. انہوں نے جو سوچا تھا وہ صرف خواب رہ گیا, وہ آگے اس کو تغیر میں نہیں لا سکے. غفاری صاحب, اس بات سے ہٹ کر ایران کی فضائی حدود میں اسرائیل بھی گھس گیا, امریکہ بھی جو ہے وہ دندناتا رہا, کوئی رکاوٹ نہیں آئی اسے؟ نہیں, ایران کے اندر تو نہیں گھس سکا نا, ایران کے باہر فضائی حدود کو استعمال کیا. اس کو تو وہ سمجھ لیں کہ اس نے تمام تر جہاں پر اس کے اڈے ہیں وہاں پر اس نے بمبار طیارے گھسے ہیں نا امریکہ نے. obviously ایک ان کا جو پلاننگ تھی اس کے مطابق تو وہ نہیں کر پائے نا, وہ گھسے ضرور ہیں لیکن انہوں نے اپنا ہدف تو نہیں اچیو کیا نا. اور وہ جو پہنچنا ہے تو وہ تو پھر آج سپر پاور جو ہے, امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے, امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے اپنا اڈا نہیں بچا پایا. اس کو آپ دیکھتے ہیں, پھر کس طرح دیکھتے ہیں. قطر کے اندر کیا 14 وہ جو میزائل تھے وہ نقلی میزائل تھے جس کے اوپر انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا جو طیارے, تو ڈیٹیکٹ تو پھر یہ بھی نہیں کر پائے. پھر امریکہ جیسی سپر پاور بھی تو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی. اگر وہ نہیں کر پائے تو وہ تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے نہیں ہے نا. تو رشیا کی ٹیکنالوجی, چائنا اور رشیا کی ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ, لیکن امریکہ ٹیکنالوجی کو پھر آپ کہیں نا کہ وہ کہاں گئی. جب کل وہ دھماکے ہو رہے تھے قطر کے اندر, امریکی بیس کے اوپر حملہ ہو گیا, تو اس حملے کے اندر اگر نقصان وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہوا, تو جب نقصان نہیں ہوا تو پھر ہارے کیوں؟ پھر آپ کیوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں ہے جی اب بس کر رہے ہیں, ہم اب مزید اب جنگ نہیں کریں گے, مزید ہم لڑائی نہیں کریں گے, اچھے بچے بن گئے ہم تو بڑے شریف بچے ہیں, ہم تو ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. جو طیارہ جو ہے جس کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ایران میں, یہ 25 سال پرانا ہے, اور 25 سال سے کوئی توڑ نہیں نکالا گیا کسی ملک کی طرف سے بھی. کیوں نہیں نکالا گیا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان نے جب رافیل کو گرایا تھا تو کیا فرانس نے سوچا تھا یہ بات کہ پاکستان اٹھ کے اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کے بعد وہ اس کو گرا پائے گا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی مہارت ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی مہارت ہوتی ہے. اچھا, پاکستان کی غفاری صاحب جو ٹیکنالوجی ہے وہ, اور اگر ایران کو کمپیریزن کریں تو پاکستان کا نمبر پہلے آتا ہے. پاکستان اور ایران کا آپس میں ایک تو مقابلہ نہیں ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. دوسرے نمبر پہ امریکہ اور پاکستان کا اور امریکہ اور ایران کا بھی مقابلہ نہیں ہے, دونوں اپنی اپنی کوشش کے ساتھ رہتے ہیں. نہ صرف ان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے بلکہ پیچھے مائنڈ بھی ہوتا ہے جو ان کو پلے کر سکتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے انڈین میڈیا کے اوپر, اس میں ہم نے بتایا کہ آپ کے پاس رافیل ہیں لیکن چلانے والے کون ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. پائلٹ کی مہارت ہوتی ہے, پیچھے مائنڈ ہوتا ہے جو پیچھے سارے سسٹم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پر مائنڈ کو دیکھنا ہوگا کہ ایرانی مائنڈ نے اس امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, چاہے جو بھی وہ آ کے وویلا کر دیں. ٹھیک ہے غفار صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیل ہے وہ کیا تحمل کا مظاہرہ کرے گا اس سیز فائر کے بعد, اور خاص طور پر فلسطین میں جو فلسطینی ہیں ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, کیا کوئی سبق حاصل کرے گا؟ ہاں, یہ ایک سوال ہے جو بالکل کیا جانا چاہیے کہ اس کنکلوژن میں ہوا کیا ہے. مطلب جو غزہ ہے یا فلسطین ہے وہ
کہاں پہ ٹھہرتا ہے. وائی بیکاز اس سارے سیناریو کے اندر جو کل رات سے ڈیولپ ہوا اس کے اندر تو آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی کہ نہیں اسرائیل کو پابند کیا گیا ہے کہ کسی طرح کا جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ گولہ باری یا پھر ایریل بمبارڈمنٹ ایٹسٹرا وہ کسی طرح کا بھی غزہ کے اوپر ایک لحاظ سے نہیں کرے گا. سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اسرائیل یا ایران کا یا ایک دوسرے کے اوپر ایک لحاظ سے جنگ نہ کرنے کا جنگ بندی کی طرف ایک لحاظ سے کہا گیا ہے. اور سرٹلی بہت سارے مزاد ایک لحاظ سے خبریں آ رہی ہیں. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس وقت نا ایک بالکل یہ سارے کا سارا ہاچ پاچ کی جو کچھ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے یہ سارا کچھ کرایا ان بٹوین ایران یا پھر آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور اس کے اندر آگے کیا ہے کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں. اس میں ایک چیز تو بالکل ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کی سمجھ یہ آ گیا ہے کہ وہ کوئی صورت کے اندر بھی نہ تو ایران کے اندر رجیم کو چینج کر سکا نہ ایران کو اس طریقے سے وہ نقصان جس طرح کا وہ پہنچانا چاہ رہے تھے اور جو کلیم مطلب جو ان کے مطلوبہ نتائج تھے ان میں ناکام ہوا ہے. ان میں بالکل ناکام تو چھوڑے نا. میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو اگر اس کی اسرائیل کی 2 مونچھیں تھی تو میرا خیال ہے ایران نے 1 مونچھ فارغ کر دی ہے. اب وہ 1 مونچھ کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے گا. وائی بیکاز وہ بھی اس کو کٹوانا پڑے گی. ایک ہوتا تھا نا کہ اس سے پہلے ایران پہ اٹیک کرنے سے پہلے ایک اوور آل آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوا تھا کہ ایک ہیچمنی بنی تھی کہ اسرائیل از دیٹ کائنڈ آف اے ملٹری مائٹ کہ اس کو تو کوئی اوور کم کر ہی نہیں سکتا. اب یہ ہو گیا کہ اس سے پہلے تو اکتوبر 7 کو حماس نے کیا اور جو رہتی سہتی کسر تھی اس کا نتن یاہو کا اور اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کا منہ کالا کر دیا ایران نے پوری دنیا کے اندر. اس سے ہٹ کے ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی ہے کہ اٹ از ناٹ آپ سمجھے کہ یہ اسرائیل ہے اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ بڑا ہی پاورفل ہے. نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک ریاست ہے امریکہ کی. امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. دونوں کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. یو کے اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. انتہا درجے کے یہ منافق لوگ ہیں. یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی رمق نہیں ہے اور یہ ان سے بڑا کوئی غنڈہ اور بدماش کوئی نہیں. میں آپ سے یہ بتاؤں کرنل صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب منہ کالا ہو رہا تھا تو امریکہ نے اس کا منہ پکڑا ہوا تھا تاکہ اسرائیل بھاگ نہ پائے. آئی اگری ود یو, لیکن آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جو اوور آل ایک نتن یاہو جیسے ہوتا تھا نا ایک اس باڈی لینگویج اس کے اندر وہ نخوت اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک کوئی بہت بڑا بدماش جا رہا ہو. ایک تو وہ تو فارغ ہو گیا نا اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن دیکھیں نا امریکہ کو بھی آپ سوچنے کی بات ہے کہ وہ B-52 ایک لحاظ سے لے کر آ گیا اور جس طرح اس نے ایران کی سوورنٹی کی خلاف ورزی کی ہے تو ایک مائٹ از رائٹ تو اوور آل آپ کو پوری دنیا کے اندر نظر آیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی ایران جیسی لوگوں کی یا ان کی مسلح افواج کی یا ان کی لیڈرشپ کی اور ان کی سپریم لیڈرشپ کی جو آپ کو کمٹمنٹ نظر آتی ہے, جو ان کے اندر ایک فولادی پن نظر آتا ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مائٹ از رائٹ کے علاوہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں ایگزسٹنس آف دی فٹسٹ, سروائیول آف دی فٹسٹ, وہ بھی ایک لحاظ سے نظر آتا ہے. دوسری طرف آپ چلے جائیں, یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چائنا پہ, لوگ رشیا کے اوپر بڑا رلائے کرتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا مائٹ ہے سارا جو کچھ بھی ہے. اس سارے پروسیس کے اندر بازی کے بعد رشیا اینڈ چائنا, یہ سوال بھی ایک لگا. اچھا کرنل صاحب, آپ نے روس اور چین کی بات کی ہے تو اس پوری جنگ میں روس اور چین کا امیج کس طرح متاثر ہوا ہے جو اپنے آپ کو ایران کے حمایتی کہتے تھے؟ میں تو صرف اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایک ڈیفینیٹلی لپ سروس تو انہوں نے کی ہے. انہوں نے مختلف فورمز کے اوپر جا کے ایک لحاظ سے بات کی ہے. ایران کو انہوں نے سائڈ کیا, ایران کو انہوں نے سپورٹ کیا. بٹ پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ صحیح معنوں میں اس جنگ کے اندر آ جائیں, وہ تو آپ نے ایک لحاظ ان کو نہیں دیکھا کہ بھئی اگر امریکہ آ کے اس پہ اٹیک کر سکتا ہے ایران پہ تو بھئی پھر رشیا کیوں نہیں جا سکتا تھا اسرائیل کے اوپر؟ اگر یہ ہوتا تو سچویشن وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ جی ایران نہیں اس اپنا جو رشیا ہے وہ پیچھے اگینسٹ یوکرین, لیکن یوکرین تو بھی آخری دموں کے اوپر ہے. مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اب امریکہ کو تو چھوڑے نا, امریکہ کے اوپر تو دنیا کا کوئی ملک ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹرمپ کے اوپر کوئی شخص امریکن
जो उसके वोटर हैं वो उसको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसी के साथ आप ये कह लें, इवन यही हाल जो है आप ये यूरोपियन यूनियन का देखें या फिर नाटो की बात करें या यूके की बात करें, दे आर द वन ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनते हैं, बट ये कह सकते हैं कि इनसे बड़ा कोई इंसानी खून के प्यासे हो नहीं सकते जिस तरह की हुकूमतें इसमें इन मुल्कों में आपको नजर आती हैं। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी कुछ कम नजर नहीं आते आपको। अगर हम बात करते हैं इसकी चाइना की और रशिया की, वो भी ऐसा लगता है जी कि नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना, अब काम ऐसा ही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आप करते हैं कि जहां पर आपकी अपनी एक गवर्नमेंट हो, अपने लोग, अपने इदारे मौजूद हों, उनके अंदर वो कमिटमेंट हो, वो इकट्ठे मिलकर काम करें, तो तब ही आपकी बचत है। देखा ना जिस तरीके से पाकिस्तान सामने आया इंडिया से, इंडिया तो ऑलमोस्ट उसने हिसाब लगाया हुआ था कि मैं तो 99% जंग जीत चुका हूँ, 1% सिर्फ मैंने एग्जीक्यूशन करनी है और इजलास में पाकिस्तानी को फारिग कर दूंगा। और फिर 8 मई की सुबह जो कुछ आपने सबक पढ़ाया इंडिया को, तो जैसे इजराइल का मुंह तो काला होता है, सबने देखा है, इंडिया का भी इसी तरीके से मुंह काला होता है पूरी दुनिया के अंदर देखो। और एक और भी जरूरी बात कहना चाहूंगा, इंडिया से बढ़ के धोखा देने वाला एक टेररिस्ट मुल्क कोई नहीं है जो, और इस जंग पहले भी साबित हुआ और इस जंग के अंदर भी, यानी आप ये देखें कि इसने पूरी जिसको कहते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड की है इजराइल को, पूरी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की है इसने अमेरिका को कि जी उसने फ्लाइट पाथ दिया, अपनी एयर स्पेस दी कि जी आप लेके जाएं B-52, और बिल्कुल, और अब ये मेरा ख्याल है कि अब ओवरऑल जब ठीक है कर्नल साहब आपका पॉइंट आ गया। निसार हुसैन साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरी जंग को? रूस और चीन के हवाले से कर्नल साहब ने भी अपना मौकफ दिया, आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह इनका इमेज मुतासर हुआ है चीन और रूस का? देखिए, उनकी इमेज की बात तो हम बाद में करेंगे। पहली बात जो आपने कही है कि रूस इसमें क्यों सामने नहीं आया और उसने भरपूर अंदाज में ईरान की मदद क्यों नहीं की। आप ये देखेंगे अगर थोड़ा सा पीछे चले तो अभी 3 साल हो गए हैं यूक्रेन की जंग को और रूस उस पर काबू नहीं पा सका। तो इस सूरत हाल में रूस बराह रास्त जो है वो सामने नहीं आया। उसने बात जरूर की है कि हम करेंगे। अब भी आपको पता है कि गुज़श्ता रात जो है वजीर खारजा जो ईरान के थे वो वहां मौजूद थे और रशियन हुकाम ने, रूसी हुकाम ने ये कहा उन्हें कि हम आपकी मदद को तैयार हैं। तो सूरत हाल है ये मामला अगर आगे बढ़ता तो रूस को ना आने के बावजूद भी आगे आने पड़ना था। और जहां तक रही चीन की बात, तो चीन के बारे में ये कहूंगा कि वो आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक उभरती हुई ताकत है, मुआशी ताकत है। वो किसी से भी जंग नहीं चाहता। आपने देखा है किससे जंग की है पिछले 2 दहाइयों में चले जाएं तो चीन हमें नजर नहीं आता। उसने अपने आप को मुआशी तौर पर जितना मजबूत किया और मुआशी जंग में वो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 टाइगर है। अमेरिका भी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ता और यूरोप भी उसके बगैर कुछ नहीं है। तो इस हवाले से, लेकिन आप ये देखें कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का लिए सामान था, उसके लिए फ्यूल था और दूसरी जो टेक्नोलॉजी थी वो उसको चाइना से ही मिली और रशिया से ही मिली जो है वो ईरान को। और ईरान इस काबिल हुआ कि आज उसके जो, ये भी आपके सवाल का एक जवाब है कि फजाई हवाले से जो हमले हुए वो किस तरह जो है वो इसराइल के जो तैयारे हैं वो वहां घुस गए ईरान के अंदर, उन्होंने अटैक किया और बम्बार्डमेंट की। तो इसके पीछे पस मंजर में अगर आप देखते हैं तो ये देखते हैं कि पिछले 30 साल से ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस हैं, ना वो कारोबार कर सकता है, ना कोई दुनिया की कंपनी उसके साथ कारोबार सकती है। ये वो खुद जिंदा है अपनी उस इस्तकामत पे, अपनी उस हिम्मत पे, पाबंदियों के बावजूद। आज आप पाकिस्तान, आपको ईरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, मेड इन रशिया। वहां की अपनी बनी हुई चीजें, अपनी बनी हुई कार, हर चीज वहां की मेड इन ईरान आपको बाकी ममालिक में जरूर मिलेगी निसार साहब। जी, बाकी ममालिक में मिलेगी। एक ईरान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। और देखें ये इस टेक्नोलॉजी का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, अभी आप देखें कि जब इसराइल ने बम्बार्डमेंट की और पूरी क़यादत को खत्म कर दिया तो लोगों का क्या ख्याल था कि खत्म हो गया है। हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने ऐसे तजरिए कि जनाब ईरान बढ़ के मार रहा है, ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही मिलियामेट हो जाए। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद आपने देखा कि ईरान का रिएक्शन क्या था, रद्द अमल क्या था। बड़ा सोच समझ के नपा-तुला दिया। और उसके बाद ये भी मैं बता दूं आपको कि इसराइल के पास 15 दिन की भी गुंजाइश नहीं थी, जो उसने नारा लगाया था नेतन्याहू ने कि हम 15 दिन में ये जंग तो चलेगी।
اس لیے کہ وہ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے پاس 100 میٹر دوڑ کی ریس کا سامان تھا کہ اتنا اس کا سٹیمنا تھا، تو تیسرے دن ہی اس کی وہ بولتی بند ہو گئی. نمبر 1 ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری یہ وجہ تھی کہ وہاں کے جو اسرائیل کے پاس میں نے جیسے بتایا کہ ان کے پاس یہ اسلحے کی صلاحیت نہیں تھی. دوسری ان کا دوسرے دن ہی ڈیفنس سسٹم آؤٹ ہو گیا. تیسری بات جو ہے کہ جب اس تابڑ توڑ حملے کیے گئے تو اس سے وہاں جو تباہی پھیلی وہ بھی اس کے لیے ایک بڑا خوفناک تھا کہ اس نے آج تک یہ تباہی نہیں دیکھی تھی. اس نے تو وہ مظلوم فلسطینیوں کو مارنے کا معاملہ تھا کہ بھائی پکڑو اور مارو اور ذبح کرو اور بچے مارو. اب پہلی دفعہ اس کو یہ بھی ہوا کہ 15 دن کے لیے بنکرز میں کیسے رہیں گے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت وہاں اسرائیل کے اندر یہ ہے کہ ہر گھر کے نیچے بنکر ہے. یہ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کے اندر اگر سائرن بجتا تو آپ اپنے بنکرز میں چلے جائیں. جنگ کے دوران بھی ورنہ تو آپ کو جنگ کے دوران بھی نظر آتی اس طرح. جنگ کے دوران بھی خبریں آتی رہی کہ جناب وہاں کے شہری جو ہے وہ بنکرز میں چھپ گئے ہیں. شہری نہیں، ان کی فوج بھی بنکر کے اندر چھپی ہوئی تھی. فوج بھی. تو دفاعی اس صورتحال میں یہ 3 تو میجر پوائنٹس تھے جس وجہ سے اسرائیل کو پسپا ہونا تھا. اب اسرائیل کو بچانے کے لیے آیا امریکہ. اب یہ بتائیں کہ اگر دنیا کی جو سپر پاور ہے اب کیا کرے گی. اچھا، نثار صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے تو ابھی غفاری صاحب سے میں بات کروں گا. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دفاعی سسٹم اسرائیل کا فلاپ ہوا، جس طرح ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا؟ جی، تو اس حوالے سے اب یہ جو اب اس علاقے میں اب یہاں اس کا بت پاش ہوا اسرائیل کا، یہاں امریکہ کا گھمنڈ بھی ختم ہو گیا ہے. اور اب ایک نئی جو توازن ہے، مطلب اس علاقے میں طاقت کا جو توازن ہے، اس کی ایک نئی جو چیز ہے وہ سامنے آئے گی. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آ رہی آواز آپ کی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تمام اسلامی ممالک کو بھی سوچنا پڑ گیا ہے. وہ ایک سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا انہیں ایران کے ساتھ چلنا ہے. اب یہاں تک یہ تھی کہ وہاں رجیم چینج آئے گی. اب آپ بتائیں کہ وہ جو وہاں انقلابی تھے جو چاہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہو، وہ تو سارے آیت اللہ کے پیچھے چلے گئے. وہ تو ایک قوم بن کر ابھرے ہیں. تو یہ ایک موقع بنا ہے ایران کے لیے کہ وہ جو کچھ چند لوگ مخالف بھی تھے وہ بھی حکومت کی اب سپورٹ میں ہیں. اس لیے کہ حکومت نے اس استقامت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور کسی صورت میں وہ جھکے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، سب کچھ دیے ہیں، اپنے آپ کو سامنا کیا ان شہادتوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سنیریو میں آپ نظر رکھیں، منظرنامے میں نظر رکھیں کہ تمام جو عرب ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. اب یہ کہا گیا جناب، بہت سارے لوگوں نے کہا جناب دیکھیں قطر پہ حملہ ہو گیا. بھائی قطر پہ حملہ نہیں ہوا، قطر میں اس اڈے پہ حملہ ہوا جو فوجی اڈا تھا، امریکہ کا فوجی اڈا تھا، یا عراق میں سب سے بڑا اڈا تھا ان کا، وہاں پہ حملہ ہوا ہے. اور اگرچہ نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک بات بتائیں کہ 12,000 کلومیٹر دور کھڑا ایک ملک چیلنج کر رہا ہے اور اس نے اس سپر پاور پہ اس طرح حملہ کر دیا. اگر یہ علامتی بھی تھا تو ایک بہت بڑا میسج دنیا کے اندر گیا ہے. بہت بڑا کوئی ہے جو للکار سکتا ہے، امریکہ کو بھی للکار سکتا ہے. اور اس نے پنجابی میں کہتے نا جی وہ نت با لی. تسی دیکھیں اسرائیل نو نت بہ گئی. اسرائیل خود چاہ رہا ہے. اب دیکھیں کہ کتنے دن اسرائیل، آپ کا ایک سوال تھا نا کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا اور یہ سالسی. تو دیکھیں وہ سالسی یا وہ جو عناصر ہیں وہ کبھی بھی نہیں رکے. ان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسرائیل کی تو ان کو بھی جرمنی سے کیا مار پڑی، کہاں سے ان کو مار نہیں پڑی، لیکن وہ اپنی سازشوں سے یا حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. تو لیکن دوسری طرف اگر ہم ایران دیکھتے ہیں تو ان کی ہسٹری 5,000 سال پرانی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو سیکریفائس کیا اور کس طرح اگر آقا خمینی جو آئے، امام خمینی نے جب اقتدار سنبھالا، وہ ریولیوشن آیا تو اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں. آپ کو اندازہ ہے کہ پوری کی پوری کیبنٹ اٹھ گئی، پوری کے پورے پارلیمنٹ اٹھتے رہے. اور جو آیت اللہ خمینی تھے ان کے خاندان کے داماد، بیٹے، کن نے شہادت نہیں دی. لوگ ان میں بھی سازشیں تلاش کرتے ہیں. اچھا نثار صاحب کو بتا دوں کہ نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ دفاعی سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہو گیا اسرائیل کا، تو یہ ایران کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ اس کو مزید سبق سکھا سکتا تھا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایران تو آج بھی اٹیک کیے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری جو اسلامی امہ ہے ان کا کردار کیا ہے، آپ کو نظر آیا ہے نا. آپ نے دیکھ لیا گلف ریاستوں نے کیا کردار ادا کیا، آپ کے سامنے ہے.
اور اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ارد گرد ہے، اگر آپ اسرائیل کے جو چاروں طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کون کون سے ممالک آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے یار مصر نظر آ رہا ہے، آپ کو جارڈن نظر آ رہا ہے. تو یہ سارے ممالک جو خلیجی ریاستیں ہیں، جو آپ کی گلف سٹیٹس ہیں، کن کی سپورٹر تھی آپ کو پتا ہے نا. یہ تو کہنے والی بات نہیں، یہ تو ایک سب سے سامنے آیا ہے کہ کس کو کس نے سپورٹ کیا. لیکن اس جنگ نے یہ اس تبدیلی آئے گی، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب ایک تبدیلی آئے گی کہ ایران اگر سپر پاور تو نہیں بنے گا، یا نہ اس کے اوپر جو پابندی ہیں وہ 30 سال سے وہ اس کو نبھا رہا ہے، لیکن یہ ایک چیز کہ ایک ابھرتی ہوئی قوت ضرور بنے گا. کیونکہ اس کے میرا خیال ہے اس کے جغرافیہ سے بھی وہ اچھی طرح واقف نہیں تھا امریکہ یا جو ہے اسرائیل. 9 کروڑ کی آبادی ہے، 90 ملین کی آبادی ہے، اور اس کا رقبہ آپ کے پاکستان سے بھی 3 گنا ہے. مطلب ہے بہت بڑا ایریا ہے اور ہر چیز وہاں موجود ہے. تیل اور گیس کے ذخائر دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر کے ذخائر وہاں موجود ہے. تو یہ ایک قوت ایمانی بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خامنائی صاحب نے جب کہا اپنا اسرائیل نے کہ ہم خامنائی صاحب کو شہید کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا جان نشین کوئی اپنا وراثت میں کس کو چھوڑوں گا. جی انہوں نے کچھ علماء کے یا کچھ ان شخصیات کے نام دیے جن نے ان کا اپنا کوئی عزیز، ان کا کوئی بیٹا، کوئی داماد، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی قوت جو ہے قوت ایمانی سے آپ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فاتح خیبر کے جوش سے لڑتے ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ کے سامنے دکھتا. انہوں نے کہا مر جائیں گے ہم، مٹ جائیں گے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں. یہی وہ فکرہ تھا کہ جس نے وہ ڈٹ گئے، اور ان کے ڈٹنے سے ہی وہ دونوں ممالک جو ہیں امریکہ سپر پاور اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئے. اب تیسری بات جو آپ نے ایک کوشچن کیا تھا نا کہ فلسطینیوں کا جو مستقبل ہمیں نظر آتا ہے، ابھی بھی وہ اسی طرح ہی ڈاک ہے. وہ نہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا پیکٹ سائن ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسی دستاویز بنی ہے کہ جناب یہ جنگ بندی فار ایور کے لیے ہو گئی ہے. چونکہ ان کو مار پڑی ہے، اور وہ مار بڑی بری طرح پڑی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس نہ ہی اتنا اسلحے کی صلاحیت تھی کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیو کر سکتا. مطلب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کتنی دیر چلتی سیز فائر. اور غفاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ کتنا سودمند ثابت ہوگا؟ کیا جو اسرائیل ہے وہ اب جو سیز فائر کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ایسی کی تیسی کر دی ہے ایران نے. اب اس کے سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے خلاف جاؤں. ابھی تو اس کو اس وقت وہ شکر ادا کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت گرا پڑا ہوگا کہ جو بھی ان کو جس کو بھی مانتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں بچا لیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اپنا تو اس نے بیڑا گھر کیا، اس نے ساتھ امریکہ کا بھی بٹا بٹھا دیا کہ چل بھی سپر پاور تو بھی ذلیل ہو. خود تو ذلیل و خوار ہو گیا، اب اس نے امریکہ کو بھی ذلیل و خوار کروا دیا. اس وقت جو حالت ہے وہ یہی حالت ہے، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس نے اپنا تو بیڑا گھر کیا اسرائیل نے، ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو جس کو وہ پالتا تھا یا وہ اس کو پالتا تھا اس کا بھی بیڑا گھر کر دیا. دونوں سیٹ اپ کال دے دیے ایران نے کہ رکھنا کا نہ ادھر دوبارہ نہیں دیکھنا. اچھا کرنل صاحب آخر میں آپ بھی اپنا موقف دیجیے گا. جی کرنل صاحب. جی بتائیے گا. کوشچن آپ کا نہیں مجھے کلیئر ہوا. کرنل صاحب کنکلوڈ کیجئے ڈیبیٹ کو، کیسا دیکھتے ہیں یہ اب کتنی دیر جاری رہے گا؟ ابھی یہ ختم ہو گیا یا ابھی دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں دوبارہ اپنا چودھری بننے کی کوشش کروں؟ میرا خیال ہے ایک تو اس کا چودھری پنا ایران نے بڑی تسلی کے ساتھ ختم کیا، آغاز اس کا حماس نے کیا تھا، اختتام اس کا ایک لحاظ سے ایران نے کر دیا ہے. تو اب یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ دوبارہ چودھری پنا اس کے اوپر سوار ہوگا، لیکن ایکچولی وہ کتے کی دم ہے، یہ کبھی سیدھی تو رہ نہیں سکتی. بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں پھر رک گیا کہ یہ دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے، یہ جب دوبارہ اس طریقے سے سر اٹھائے تو اس سے زیادہ شدت سے اس کو جو ہے نا وہ سزا دینے کی ضرورت ہے. یہ دوسروں کے بچے، بیٹے، عورتیں ان کو مار کے ان کو قید کر کے خوش ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے جب اب اس کو یہ تکلیف ہوگی نا، اب اس کو جب نمبر آیا ہے اور اس کے جو لوگ مرے ہیں تو اس کو آپ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ نقصان کیا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کیا اس لحاظ سے ہوتی ہے. اور دوسری میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ جو بھی آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں سرٹلی اس کو یہ امپلیمنٹ کریں گے، بیکاز ان کو ابھی کافی لمبا چوڑا ریسپائٹ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب اور سینئر تجزیہ کار آسٹریلیا سے نثار حسین. آپ کا بھی شکریہ.
اور جاوید غفاری صاحب ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جس طرح جوابی جو ہے وہ کارروائی کی گئی اسرائیل پر اور اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی, پھر امریکہ نے حملہ کیا اور پھر ٹرمپ جو ہے وہ سیز فائر کی طرف آ گیا. تو اب لگتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ ایران کی طرف نہیں دیکھے گا اور ایران جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ قوت بن کر ابھرا ہے. اس کے ساتھ ہی عمر خطاب وٹو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.